صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا، اور گورنر پنجاب کا عہدہ ملا، گورنر خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے ایک پولیٹیکل ورکر گئے ہیں، کنڈی صاحب، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کا یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک جو حکومت تشکیل پائی ہے، کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اتحادی حکومت جو ہے نا جی وہ اس میں کچھ کمزوریاں آ جاتی ہیں، وہ کھل کے کام نہیں کر سکتے۔ تو ایک اچھی بات تھی، ایک اچھی روایت تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے حکومت بنوائی ہے، حکومت میں ساتھ ہیں، اور آپ اپنی حکومت چلائیے، ہم آئینی عہدے رکھیں گے یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو آپ کے ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں وہ آپ خود کریں۔ چیئرمین سینٹ کا اضافہ، پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا ڈپٹی اسپیکر بھی آ گئے، آئینی عہدے جیسے میں نے کہا۔ جی افضال صاحب، اچھا سر، کائنڈلی یہ کہے گا کہ چونکہ راجہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ پرانے صدر ہیں پنجاب کے بھی، اوبیسلی جب آپ کو ذمہ ملی اسپیکر کی اور آپ کا مقام بن گئے رانا صاحب، اس ساری صورتحال میں اگر بہتر نہیں تھا کہ تنظیم صحیح پہلے ہوتی تو اور شاید نتائج کچھ اور نکلتے ہیں حالیہ الیکشن کی وجہ سے؟ دیکھیں تنظیم سازی پہلے بھی ہوئی تھی، میرے خیال ہے کوئی اس کو تو اب 4 سال ہو گئے، زیادہ ہو گئے۔ تو تنظیم سازی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر 3 سال کے بعد ہونی چاہیے، اور اس کا ریویو جو ہے وہ ہر سال ہونا چاہیے۔ اب جو ہم چاہیں گے کہ ہم پرفارمنس بیس جو ہے وہ عہدے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو اچھا پرفارم ہوگا وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ راجہ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کارکنوں کو آگے لانا ہے، عہدے دینے ہیں۔ ابھی سینٹ میں جو منتخب ہوئے ہیں اس میں کتنے کارکن آپ نے آگے لے کے آئے ہیں، جبکہ وہ 100% آپ کارکنوں کو سلیکٹر بنا سکتے تھے، وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں تھا، وہاں سے ووٹ لینا تھا۔ کتنے قومی اسمبلی کے ایسے ممبر ہیں جو آپ نے گراس روٹ لیول سے اٹھائے اور انہیں ایم این اے بنوایا؟ میں آپ کے سامنے خود بیٹھا ہوا ہوں، مجھے دیکھیں غور سے، گورنر پنجاب، مجھے دیکھیں کہ میرا خیال ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے پاس آپ کے اس سوال کا جواب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تو سینٹ میں جو عہدے دیے ہیں وہ بالکل ورکرز کو دیے ہیں، کہیں آپ کو پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی پڑتی ہو۔ آپ بھول گئے میرے خیال ہے کرشنا کماری کو، جو ہم ریگستانوں سے لے کر آئے تھے اور ان کو سینٹ میں بٹھایا تھا۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے اپنے شہر میں یہ جو، اگر آپ بات کرتے ہیں، آپ میری بات کریں، میں گراس روٹ کا ورکر ہوں، میں ایک یونین کونسل لیول سے میں نے پالیٹکس شروع کی ہے، اور پھر مجھے پارٹی نے ہر عہدہ پیش کیا ہے، اور یہ صرف پارٹی کر سکتی ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ جو آپ نے کہا نا کہ ہم اپنے ورکرز کو آگے لائیں گے، ورکرز تو ہمارے ہوتے ہی ہیں نا، یہ ورکرز تو آگے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نوجوان لوگوں کو، کوئی نیا خون جو ہے اس کو، میری بھی خواہش ہوگی، میری ان سے گزارش بھی ہوگی کہ دیکھیں اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے، پاکستان کی پالیٹکس کرنی ہے، اور قانون اور آئین کے مطابق پالیٹکس کرنی ہے، پاکستان کھپے کی پالیٹکس کرنی ہے، تو پھر آئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، اور یہاں آپ گروم بھی ہوں گے۔ یہاں آپ بات کرتے ہیں عہدوں کی، تو کسی بھی عہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اگر میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں، اسپیکر قومی اسمبلی بن سکتا ہوں، سردار سلیم حیدر صاحب جو ہیں وہ گورنر بن سکتے ہیں، اور جناب کنڈی صاحب جو ہیں وہ گورنر کے پی لگ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید صاحب، رانا صاحب، پی ٹی آئی کی جو سیاسی محاذ کے اوپر صورتحال ہے، تو معافی تلافی کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی درجہ حرارت بہت ہائی ہے اس کو کم ہونا چاہیے، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہم قانون کے اندر رہ کے، آئین کے اندر رہ کے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے، کم بھی ہونا چاہیے اور ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ سیاست کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھے رہیں، سیاست کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس عوامی مینڈیٹ یا مقبولیت یا پاپولیرٹی یا جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن میں جا کر آپ نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے نا جی۔ اگر ملک جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ ہے، وہ تو ادھر ہی ہے، تو ہم آپس میں الجھتے رہیں گے۔ تو آپ کی بات سے مجھے بالکل 100% جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں بات کو، کہ اس وقت ہمیں ایک اچھا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، ایک کنڈیوسو ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی محاذ آرائی نہیں چاہتا، اور جو چاہتا ہے وہ غلطی پر ہے، اس کو اپنی غلطی کی تصحیح کرنی چاہیے۔ محاذ آرائی سے کچھ نہیں ملتا، بلکہ نقصان ہوتا ہے محاذ آرائی کرنے والے کا بھی اور ملک کا بھی۔ راجہ صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے،
کے پی کے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر سی ایم کے پی کے ایک بیان یا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے ورڈز کاؤنٹر کرنے کے لیے جو گورنر ہے وہ آ جاتے ہیں, وہ دھمکی دیتے ہیں, ان کو وارننگ دیتے ہیں, اس کے بعد پھر سی ایم آ جاتا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں محاذ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنی جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ ان کو کوئی ہدایت نامہ جاری نہیں کیا کہ آپ اسٹیپ بیک ہو جائے, آپ آن فائر نہ ہو, تاکہ معاملہ جو ہے تھوڑے سے سلجھائے جا سکے. میرا خیال ہے کہ گورنر کے پی کے میں بھی گیا تھا ان کی حلف برداری میں, تو دوسرے دن جو ان کے بیانات میں نے دیکھے وہ تو بہت اچھے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم سارے مل کر اپنے صوبے کے عوام کی خدمت کریں گے, صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں گے, اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں میں کروں گا. میں خود جانے کے لیے تیار ہوں گورنمنٹ کے پاس, اور ہماری گورنمنٹ ہے, جب گورنمنٹ فارم ہو جاتی ہے تو وہ صوبے کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو محاذ رہی آپ مجھے ٹھیک کہتے ہیں, اگر کسی نے کوئی ایسی بات بھی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. نہ سی ایم صاحب کو اس طرح کی محاذ رہی کرنی چاہیے, نہ ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں اب کل جس وقت پنجاب کے گورنر صاحب جو ہے وہ حلف لے رہے تھے تو ہمارے پنجاب کی سی ایم صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھی محترمہ, تو بڑا اچھا جیسچر کیا نا جی. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب میں جو شراکت داری ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک پاور شیئرنگ فارمولا ہے جو کہ ہمیشہ طلب رہا ہے, اس کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ اور دوسرا, تقریباً 1 مہینہ ہو گیا آپ کے ایک کارکن کا بھائی جو ہے سلنڈر میں جو ہے اس نے اپنی جان گنوا دی, ابھی تک سی ایم صاحبہ نے جو ہے اس کے اوپر نوٹس بھی نہیں لیا. نہیں, وہ یقیناً وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہی ہیں اور وہ نوٹس لیتی بھی ہیں چیزوں کا. وہ کل بات ہوئی ہے, وہ بھائی ادھر تشریف فرما ہے, آج ہم نے ان کی فاتح خوانی بھی کی ہے, تو وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے ہیں. میں نے خود بھی جو مجاز افسران تھے ان سے بھی بات کی, تو دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں کھینچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جہاں پنجاب میں جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی اچھی شراکت داری ہے اور اس سے بہتری آئے گی. میں تو کہتا ہوں کہ جتنے اس وقت جو ملک کو چیلنجز درپیش ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پوری, میں سمجھتا ہوں کہ اچھے انداز سے آپ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ہمیں ایک اچھا ماحول بنانا, جو ہم نے پہلے بات کی تھی. شکر ہے آپ نے دیکھا کہ 15 مہینے جو حکومت بنی تھی مجبوراً, اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک مثالی کردار ادا کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ مختلف الخیال لوگ انہوں نے 15 مہینے تک کامیابی کے ساتھ حکومت چلائی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے یا یہ جو شراکت داری کی گورنمنٹ ہے, یہی معاملات کا حل ہے, اور ان سے انشاءاللہ تعالی صوبے کے اور پاکستان کے مسائل کا حل نکلے گا. ایک سیکنڈ اس سائڈ سے, اس کے بعد آپ کر لیں. آپ نوجوانوں کو آگے لے کر آنے کی بات کر رہے ہیں, اب چونکہ آپ اور نون لیگ ایک ہی پلیٹ فارم پر بنا, آپ نے پی ایس ایف کا ذکر کیا, اس حوالے سے آپ طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو میں بڑی کلیئر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو طلبہ یونین کی بحالی کے لیے ہمیشہ ہم نے آواز اٹھائی ہے, وہ ہم اٹھاتے رہیں گے, اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تنظیم سازی ہے یا طلباء کو ایک آپ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں, وہ کنسٹرکٹیو کام کے لیے ہوتا ہے. وہ کوئی ہم وہاں ڈویژن تو نہیں کریٹ کرنے جا رہے, یا کوئی اپنی کو فورسز تو نہیں بنانے جا رہے نا. کوئی نوجوانوں کو آپ نے ایک اچھا پلیٹ فارم دینا ہے جس میں آپ نے اوورآل پاکستانیت کو فروغ دینا ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے ان کی ذہن سازی کرنی ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں. اور پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایس ایف میں آتے تھے نوجوان ہمارے, وہاں سے پی ایس ایف سے پھر وہ پی وائی او میں چلے جاتے تھے, پھر پی وائی او سے وہ مین مدر پارٹی آرگنائزیشن میں چلے جاتے. یہی بات ابھی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. جی پارٹی کو کمرزمان قاہرہ اور مخدوم محمود کے علاوہ بھی کوئی نیا بندہ گورنرشپ کے لیے نظر آ گیا, اور کیا یہ گورنر جو اس ٹائم تعینات ہوئے, کیا یہ کے پی والا ماحول یہاں پہ پیدا کر سکتے ہیں, کیا یہ اسموتھلی سارا کچھ چلے گا؟ نہیں بالکل نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ قمرالزمان قاہرہ صاحب جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے بڑے سٹار لیڈر ہیں. اسی طرح مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں وہ بڑے قابل احترام ہیں, تو وہ ان کو بھی پارٹی نے بڑی اچھی پوزیشنز دی. وہ ہمارے گورنرز بھی رہے, ان کے بیٹے ہمارے منسٹر رہے ہیں, ابھی بھی وہ پارلیمان میں ہیں, اور پارٹی کے بڑے وفادار اور
جو ہمارا صدرن پنجاب ہے اس کے وہ صدر ہیں. اسی طرح قمرالزمان قاہرہ صاحب جو مجھ سے پہلے وہ پریزیڈنٹ تھے، پھر وہ منسٹرز بنے، وہ KPK کے ساری جیبے گلگت بلتستان کے گورنر رہے ہیں وہ. تو وہ یہ نہیں ہوتا، دیکھیں نا ایک سیٹ ہوتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی جو روٹیٹ ہو کے گئی ہے تو بہت اچھی بات ہوئی ہے، کیونکہ اور اس پہ یہ سب لوگ خوش ہیں خدا کے فضل و کرم سے. ایک سیکنڈ جی میاں صاحب، لاسٹ 2 کوسچنز تھی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کرشنا کماری کا ذکر کیا تھا، آپ اس کو لے کے آئے ہیں. جو فیصل واڈا عوام جانا چاہتی ہے اس کو کہاں سے آپ لے کے ہیں پیپلز پارٹی میں؟ اور دوسرا، آپ سینئر سیاستدان ہیں، اس وقت اہم جو ٹاسک ہے آپ کو وہ PTI کے ساتھ مذاکرات کرنا ہے. سیاستدان آپ ہیں، نون لیگ ہے، PTI آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں. جو سیاسی استحکام کس طرح ہے؟ اگر کوئی PTI تیار نہیں ہے تو وہ الزام آپ ہمیں تو نہیں دے سکتے. ہم نے تو فلور آف دا ہاؤس سے لے کے اپنی پریس کانفرنس میں چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ وہ فیصل واڈا جو ہے وہ کراچی کے ایک سیاستدان ہے، وہاں پر ہماری ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں، MQM کے ساتھ بھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اب گورنر پہ بھی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے جی نہیں، سارے لوگوں کی جماعت نہیں ہوتی، کچھ لوگ بغیر جماعت. ملک صاحب نے نال لا دینا ہے. آن کرو گے، آن دوڑ جانا ہے تسی. ہاں سوال نہیں پوچھنے تسی. وزیر اطلاع پنجاب نے کل 15 روپے کی روٹی کر دی پنجاب میں، تو سندھ کے حوالے سے کیا مطلب کب تک روٹی کے سستے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے 2 سوال کیے نا، پہلا کون سا تھا؟ نہیں بالکل، آپ نے جو بات کی ہے کہ وہاں KPK میں بھی ہماری کوشش ہے کہ وہاں بھی ماحول اچھا رہے. یہاں تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں تو ایسی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں. تو وہاں اگر کوئی مسئلہ ہے بھی ہے تو پھر بھی میری گزارش ہوگی وہاں پر 2 پارٹیوں کو، گورنمنٹ کو بھی اور گورنر ہاؤس کو بھی، کہ وہ ریسٹرینٹ رکھیں اور ماحول کو بہتر کریں. کیونکہ ایک اچھا ماحول ہی جو ہے، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں صوبے کی، چاہتے ہیں کہ لوگوں کے کام ہوں، لوگوں کی دشواریوں میں کمی آئے، تو اس کے لیے تو ایک اچھا ماحول ہونا ضروری ہے. کسان کے بلادر صاحب یہ ایک بات بتا دیں کسانوں کے بارے میں. سر آپ کا ہو گیا ایک سیکنڈ جی سر. وہ کیا کہتے ہیں، میرے 2 سوال کے 2 جز ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نئے عہدیدار بنانے جا رہی ہے، غیر فاروق ختم کرنے جا رہی ہے. الیکشن ہوئے تھے، اس میں پنجاب کے اندر انتہائی بری شکست ہوئی جو ہے پیپلز پارٹی کو. سب سے پہلے بلاول بھٹو چیئرمین زرداری صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، اور پھر اس کے وہ کیا پارٹی سے وہ پھر آپ کو بھی دینا چاہیے تھا. دوسرا یہ کہ آپ سلیکشن کرنے جا رہے ہیں پارٹی کے عہدوں کے لیے، تو الیکشن پارٹی میں کب ہوں گے تاکہ ورکرز کو موقع ملے. دوسرا جو اس کا کہ پیپلز پارٹی میں مرحوم اپنے جو ہے شہید افطاری بھٹو کا نعرہ تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اب ہمیں لگ رہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ عوام کی بجائے کسی اور طرف دیکھ رہی ہے. دیکھیں یہ تو آپ کا خیال ہے، پارٹی اس طرح نہیں دیکھ رہی. پارٹی تو اب بھی عوام کی طاقت پر یقین رکھتی ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے علاوہ بھی کوئی طاقت ہے تو وہ غلطی پر ہوتے ہیں، اور وہ پھر سیاست نہیں ہوتی، اور سیاست بھی کمزور ہوتی ہے، جماعت بھی کمزور ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی وقت پارٹیز کے نیریٹو مقبول ہوتے ہیں، کبھی غیر مقبول بھی ہوتے ہیں، قبولیت ان کو زیادہ نہیں ملتی. تو الیکشن صرف ایک لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے کہ مقبولیت نہیں ہے. دیکھیں نا کئی دفعہ تو آپ میرا خیال ہے کہ پچھلی دفعہ سے بہتر پرفارمنس تھی ووٹ کے حوالے سے. ووٹ کاؤنٹ تو پیپلز پارٹی کا بڑا ہے پہلے سے، اس میں اضافہ ہوا ہے. اور دوسرا یہ جو آپ نے بات کی ہے جی کہ پارٹی کے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا، تو پیپلز پارٹی کو تو کم از کم اس معاملے میں میرا خیال سوال بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ الزام نہیں دیا جا سکتا. یہ بتائیے گا PDM کی پچھلی گورنمنٹ کے جو امام تھے وہ مولانا فضل الرحمان تھے PDM کی. اب وہ امام جو ہیں تھوڑے تھوڑے روٹھے ہیں اور منانے کا کوئی چارہ نہیں کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری ہی یہ ٹاسک نبھائیں گے؟ کیونکہ مولانا کا جو بورڈ لگ رہا ہے اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جمہوریت پر یا پارلیمنٹ پر بھی یقین نہیں ہے، تو یہ خطرے کی گھنٹی نہیں ہے آپ سب کے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے تجربہ کار سیاسی رہنما ہیں اس ملک کے، اور انہوں نے
उनकी सियासत जो है उसमें बड़ी खूबियां हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का ये तो कमाल है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, इतना तजर्बा दिया है, इतनी दानिश दी है कि वो लोगों को लेकर साथ चल सकते हैं। लेकिन पर मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स इज ए डे टू डे अफेयर, इसमें तब्दीलियां आती रहती, कुछ छोटे मोटे मामलात उठते रहते हैं, फिर उन पर बात होती है, आज जो साथ है कल वो साथ नहीं होता, जो कल साथ नहीं होता वो परसों साथ हो जाता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको किसी एक चीज़ से या एक वाक़ये से ताबीर करके आप कोई उस पर जो है ना वो एक राय नहीं कायम कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि मैंने तो एक जनरल बात की है कि तमाम ही सियासतदानों, तमाम जमातों को अब पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए सबको, कि अल्लाह ताला करे कि हमारे जो दुश्वारियां हैं, जो माशी हमारे मसाइल हैं, जो बाकी मसाइल अल्लाह ताला उससे ओहदा बरा करे, वो कोई भी कर ले, पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए ना। पाकिस्तान मजबूत है तो खुशहाल है, तो हम सारे खुश और खुशहाल हैं। पाकिस्तान को अगर कोई मुश्किलात हैं, उसको अगर कोई चैलेंजेस दरपेश हैं, तो हम सब लोग परेशान होते हैं, कोई माने या ना माने, खाए वो PTI का है, खाए मुस्लिम लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, जमात इस्लामी का है, या JUI का है, या किसी जमात का है, सब कोई उसकी हिट आती है। तो ये मुल्क तो हम सब का है ना, तो इसलिए हमें इस सोच से आगे बढ़ना चाहिए, इसी सोच को परवान चढ़ाना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया। कल के लिए जो मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा था कि आपको पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल हुआ था, हमने हमेशा उसको अदालती कत्ल कहा है, जुडिशल मर्डर, उस पर एक रेफरेंस जो था प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दायर किया था, वो फिर सरदखाने में पड़ा रहा। उसमें तफसीलात में नहीं जाता, आप मुझसे ज़्यादा बारीकी से समझते हो। लेकिन फिर जब वो उस पर पार्टी दोबारा बन गए, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फिर बने, आसफा साहिबा भी बनी, और लोग भी उसमें पार्टी बने, और उसका जो फैसला आया वो ये था कि जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो ये फैसला था उस वक़्त के सुप्रीम कोर्ट था, वो नाइंसाफ़ी पर मबनी था और उनके साथ ज़्यादती हुई, और तारीख़ ने उनको विंडिकेट किया है। लोग कहते हैं ना कि तारीख़ हमेशा सच बोलती है, उसको छुपा नहीं सकता कोई। तारीख़ ने अपना फैसला दे दिया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी देना था वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी कदम था, उनके साथ ज़्यादती थी, जुल्म था। तो उसी सिलसिले में हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो शहजाद सीमा साहब हैं, इन्होंने और इनकी टीम ने एक सेमिनार का जो है वो प्रोग्राम बनाया है। कल अलहमरा हॉल में 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है वो सेमिनार होगा, जिसमें हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, दूसरे ज़ुमा भी होंगे और वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, दूसरी जमातों से भी होंगे, कुछ ज्यूरिस्ट भी होंगे, कुछ वकला के नुमाइंदगान भी होंगे। तो आपसे भी गुजारिश है कि आपकी हाज़िरी या आपकी वहाँ मौजूदगी के बगैर तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता। आपको भी मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया, शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक असूली फैसला किया था कि हम आईनी ओहदे रखेंगे, जिसमें आपने देखा कि सदर ममलकत का ओहदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला, और गवर्नर पंजाब का ओहदा मिला, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे एक पॉलिटिकल वर्कर गए हैं, कुंडी साहब, आपको पता है। तो उसका ये था कि हम चाह रहे थे कि एक जो हुकूमत तश्कील पाई है, कि कई दफ़ा लोग कहते हैं ना कि इत्तेहादी हुकूमत जो है ना जी, वो उसमें कुछ कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, वो खुल के काम नहीं कर सकते। तो एक अच्छी बात थी, एक अच्छी रवायत थी कि ठीक है, हमने हुकूमत बनवाई है, हुकूमत में साथ हैं और आप अपनी हुकूमत चलाइए, हम आईनी ओहदे रखेंगे, ये तासुर देने के लिए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जो आपके डे टू डे मामलात हैं वो आप खुद करें। चेयरमैन सेनेट का इजाफा, फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट का डिप्टी स्पीकर भी आ गए, आईनी ओहदे जैसे मैंने कहा। जी अफजाल साहब। अच्छा सर, काइंडली कहिएगा कि चूंकि वैसा आप तो माशाल्लाह पुराने सदर पंजाब के भी, ऑब्वियसली जब आपको जिम्मेदारी मिली स्पीकर की और आप काम बन गए राणा साहब, इस सारी सूरत में अगर बेहतर नहीं था कि तंजीम साहब पहले रहती तो अब शायद नताइज कुछ और निकलते हैं हाल इलेक्शन की वजह से।
देखिए तंजीम साजी पहले भी हुई थी, मेरे ख्याल है कोई उसको तो अब 4 साल हो गए, ज़्यादा हो गए। तो तंजीम साजी तो मैं समझता हूँ कि हर 3 साल के बाद होनी चाहिए और उसका रिव्यू जो है वो हर साल होना चाहिए। अब जो हम चाहेंगे कि हम परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो दे देंगे इंशाल्लाह ताला, जो अच्छा परफॉर्म होगा वो कंटिन्यू कर सकते हैं।